وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ پاکیزگی بیان کی اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز نے جو زمین میں ہے، اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور حکمتوں والی ذات ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 1، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الحشر مدنی سورت ہے، اور حشر کا معنی ہوتا ہے کسی کو اکٹھا کر کے کسی طرف ہانک دینا۔ اسی لیے بعض اوقات اس کا معنی اکٹھا کرنا بھی لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ہانک دینا بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں نکالنا کہتے ہیں۔ لہذا یہ صورت بنیادی طور پر کسی ایسے واقعے سے تعلق رکھتی ہے جس میں اکٹھا کر کے نکال دیا گیا، اور اس کو قرآن نے یعنی اس صورت میں لأول الحشر، پہلا اکٹھ کہا ہے۔ پہلا اکٹھ کہیں یا پہلا نکالا جانا کہیں، یہ دونوں باتیں درست ہوں گی۔ حشر کیونکہ عام طور پہ ہمارے ذہن میں اس واقعے کی طرف ہمارے ذہن کی توجہ ہو جاتی ہے جو واقعہ موت کے بعد آنے والا ہے، اور آخرت میں جب اللہ کریم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے، جب اس کو زمین کھینچ کر لمبی کر دی جائے گی اور ایک میدان بنا دیا جائے گا، اس میدان میں اول انسان سے لے کر آخر انسان تک سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا، تو ہمارا ذہن جو ہے وہ حشر کا نام سنتے ہی اس طرف جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ اس سورت کا نام حشر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس سورت کا نام نذیر رکھنا چاہیے۔ سورۃ النذیر۔ نذیر اصل میں ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ ان 3 قبائل میں سے جو 3 بڑے قبیلے مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر۔ تو یہ چونکہ بنو نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ ہے جو پہلی 6 آیات میں بیان ہوا ہے، تو اسی حوالے سے اسی میں اللہ کریم نے اول الحشر فرمایا، لأول الحشر، تو اس اول الحشر کی وجہ سے اس سورت کا نام حشر کہا۔ تو اگرچہ اس کا دوسرا نام سورۃ النذیر بھی ہے، اور ابن عباس کا خیال یہ ہے کہ سورۃ النذیر کہنا چاہیے، کیونکہ حشر کا نام سنتے ہی ہمارا ذہن جو ہے وہ آخرت والے حشر کی طرف جاتا ہے، کسی اور طرف جاتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اسی حشر کو بہت زیادہ سنا ہوا ہے۔ تو یہ بات درست محسوس ہوتی ہے۔ آج تک ہم نے کبھی یہ سورۃ الحشر کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں کہیں دنیاوی کسی حشر کا، یا دنیاوی کسی اکٹھ کا، یا دنیاوی کسی نکالے جانے کا یا ہانک دیے جانے کا ہمارے ذہن میں کوئی واقعہ نہیں آتا، بلکہ اس سے مراد ہمارا آخرت والا حشر آتا ہے۔ تو اگر ہم اس سورت کا نام ہی نذیر کہہ دیں، بنو نذیر، نون اور ضاد کے ساتھ، نون نذیر، بنو نذیر،
تو پھر ہمیں یقیناً جب بھی ہم نام لیں گے تو اس سے وہ واقعہ جو ہے وہ ذہن میں آئے گا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنو نضیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ تینوں قبائل وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بہت قبل یہ یثرب میں آ کے انہوں نے اپنا قیام پذیر ہو گئے تھے، اور اس لیے قیام پذیر ہو گئے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ جو یثرب ہے یہ آخری نبی کا دارالہجرہ ہے۔ تو یہ لوگ یہیں پہ موجود تھے۔ پھر یہ اتفاق ایسا ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیکھ سکے۔ اس کی وجہ قرآن نے بیان کی ہے بغیم بینہم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے، اور یہ جو یہود ہیں، یہ جو کہ بنی اسرائیلی ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ اب تک سینکڑوں ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایک نبی بھی جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہٹ کر نہیں۔ اور پھر بنی اسرائیل بھی اولاد تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور بنی اسماعیل بھی اولاد تھی، اور بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پہلے نبی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے ساتھ ان کا صرف ایک ہی اختلاف تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہیں اور بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور اس کی تفصیل بھی آتی ہے کہ خاص طور پر جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین تھیں، اور حیی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا ایک، اس کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنے والد اور چچا کی گفتگو جو ہے وہ آگے وہ بتائی ہے اور بیان کی ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ ہے تو سچا۔ اس موقع کی گفتگو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا ہے تو سچا، لیکن یہ وہی ہے جس کی نشانیاں ہم دیکھتے آئے ہیں، تو جب یہ وہی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ مخالفت ہی کرنی ہے، طے کیا ہوا ہے مخالفت ہی کرنی ہے۔ کیوں مخالفت کرنی ہے؟ بغیم بینہم، جو قرآن نے کہا کہ آپس کی۔ اب اس وجہ سے ان کی دشمنی شروع ہو گئی، لیکن اس دشمنی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاعی حکمت عملی کا شاہکار جو میثاق مدینہ ہے، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے ایک معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ ان سارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے سب کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ اس میں مسلمان بھی شامل تھے، اس میں اوس اور خزرج کے مشرک قبائل بھی شامل تھے، اس میں یہود بھی شامل تھے، سب لوگ شامل ہوئے، اور یہ مشترکہ دفاع کا بنیادی طور پر معاہدہ تھا کہ ہم باہمی طور پر مشترکہ دفاع کریں گے۔ اگر کوئی بھی باہر سے دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو ہم اکٹھے اس کے اوپر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ امن کا معاہدہ تھا اور سماجی تعلقات کا معاہدہ تھا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یوں کہہ لیجئے کہ طے شدہ تھیں، لیکن یکے بعد دیگرے یہ تینوں جو قبیلے ہیں یہ بدعہدی کرتے رہے۔ سب سے پہلی بدعہدی تو کی بنو قینقاع نے، اور یہ تو بہت ہی جلدی، یعنی کہہ لیجئے کہ کوئی غزوہ بدر سے پہلے ہی ان لوگوں نے، یا غزوہ بدر کے فوراً بعد 2 ہجری میں، تو ان کے ساتھ حالات اچھے نہیں رہے، اور اس طرح کے واقعات شروع ہو گئے کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کیا ہوا معاہدہ تھا میثاق مدینہ، اس کی خلاف ورزی تھی۔ مثال کے طور پر یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اور مختلف واقعات چھوٹے موٹے ہوتے رہتے تھے، اور خاص طور پر پھر وہ ایک خاتون جو ہے وہ بازار میں گئی اور بنو قینقاع کے بازار میں تھی، اور اس کو انہوں نے تنگ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں پھر بالآخر جو ہے وہ یہ معاہدہ منقطع ہوا، ان کا محاصرہ ہوا بنو قینقاع کا، اور یہ لوگ یہاں سے نکل گئے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا ہے، یعنی 2 ہجری کے بعد 4 ہجری میں یہ ان کے ساتھ معاملات چل رہے تھے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک تو جو قریشی تھے، قریشی سردار، ان کو انتقام کی آگ بیٹھنے نہیں دے رہی تھی آرام سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آ گئے، لیکن ان کی جو دشمنی اور انتقام کی آگ تھی وہ بہت بھڑکی ہوئی تھی کہ ہم سے نکل گئے تو ہم ان کا کوئی نہ کوئی قلع کما کریں۔ لہذا وہ یہودیوں کے ساتھ پہلے ہی مراسلت میں رہتے تھے، اور یہودیوں کے ساتھ ان کی آپس میں گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت بھی یہود کے ساتھ اب کوئی نہ کوئی خط و خطابت ان کی جاری رہتی تھی۔ تو انہوں نے پھر ایک
پیغام لکھا قریشیوں نے یہودیوں کے نام، اور یہ غزوہ بدر سے پہلے کی بھی بات، کہ یہ لکھا کہ تم لوگ جو ہے نا تیار ہو جاؤ، اگر تم اس کو کہیں نہیں نکالتے یا تو نکال دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، نہیں تو پھر ہم تمہارے خلاف لڑیں گے اور آئیں گے۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ یہ لوگ تیار ہو گئے اور انہوں نے اوس اور خزرج کو بھی ساتھ شامل کر لیا اور آپس میں اکٹھ کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہم لڑائی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اطلاع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے ان کے پاس جہاں اکٹھا ہو رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ انہوں نے تمہیں دھمکی دی ہے کہ ہم تمہارے بچے جو ہیں وہ یتیم کر دیں گے اور تمہاری عورتیں بیوہ کر دیں گے، مکے والوں نے تمہیں دھمکی دی ہے اور تم خود لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہو تاکہ مکے والے بیٹھ کے تماشا دیکھیں اور تم خود ہی لڑائی لڑتے ہوئے اپنے بچے یتیم کر بیٹھو اور اپنی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ کر بیٹھو، تو گویا تم نے اپنی تباہی کا سامان خود کر لیا ہوا۔ اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، ان کو سمجھ آ گئی، لڑائی ایک دفعہ تھم گئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لیکن بعد میں پھر غزوہ بدر کے بعد بھی وہ لوگ لکھتے رہے ان کو، اور خاص طور پہ یہ جو بنو نذیر تھے اور یہ جو کعب بن اشرف ہے، کعب بن اشرف وہ بھی اصل میں بنو نذیر میں سے ہی تھا۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی تو سارے یہودی رکھتے تھے، بس ایک معاہدہ تھا اور بالآخر انہوں نے بھی طے کر لیا، ایک تو ان کو ادھر سے کمک ملنے کا امکان ہو گیا کہ قریشیوں کی طرف سے کمک ملے گی، دوسرا ان کو یہ تھا کہ یہ بڑے بہت امیر لوگ تھے اور یہ صرف اور صرف پیسہ ہی ان کے پاس نہیں تھا بلکہ صنعت و حرفت کے اعتبار سے بھی یہ بہت نمایاں لوگ تھے، ان کے پاس اس وقت کی جو بھی ٹیکنالوجی تھی اس کے اعتبار سے، لہٰذا انہوں نے بڑے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے اور اپنے گھر بھی ان کے بڑے مضبوط قسم کے تھے اور باغات ارد گرد کھجور کے گھنے باغات تھے۔ اب بھی اگر اب تو خیر حالات بہت بدل گئے اور قباء سے آگے جا کے جہاں کعب بن اشرف یہودی کا جو قلعہ ہے اس کی باقیات اب بھی موجود ہیں، اب آپ جا کے وہاں دیکھیں تو وہ بہت گھنے جو کھجور کے باغات ہیں اس کے اندر گھرا ہوا ہے۔ بہرحال یہ پورا علاقہ اس طرح کا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبریں آتی رہتی تھیں کہ یہ قریش مکہ کے ساتھ جو ہے گڑبڑ کر کے انہوں نے ان کے ساتھ انہوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا ہے اور یہ معاہدہ توڑنے کے لیے تیار۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر ایک گویا کہہ لیجئے فوج کو ہی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ معاہدہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یعنی معاہدے کی تجدید کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے کہا معاہدے کی تجدید کریں۔ بنو قینقاع تو جا چکے تھے، بنو نذیر سے بھی کہا، بنو قریظہ سے بھی کہا کہ آپ معاہدے کی تجدید کریں۔ قریظہ نے معاہدے کی تجدید کر لی کیونکہ وہ جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا، معاہدے کی تجدید کر لی، لیکن یہ بنو نذیر جو تھے انہوں نے معاہدے کی تجدید کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر پھر ایک دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریظہ کی طرف گئے، لیکن واپس آ کے انہوں نے ایک روایت یہ ہے کہ اسی وقت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا تھا۔ لیکن ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جب یہ جو بئر معونہ کا واقعہ ہے، بئر معونہ ایک واقعہ بہت معروف ہے سیرت کی کتابوں میں، یہ بھی 4 ہجری میں ہوا ہے۔ تو بئر معونہ کے واقعے میں یعنی جہاں 70 مسلمان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے تھے، ان میں سے ایک شخص تھا عمر بن امیہ، وہ بچ گیا تھا اور رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور وہ بچ گئے تھے اور وہ آ گئے تھے واپس مدینہ آ رہے تھے، تو راستے میں بنو عامر کے کچھ لوگ ملے۔ بنو عامر کے وہ لوگ تھے جو گویا بئر معونہ کے ساتھ ان کا بھی کوئی تعلق تھا اس واقعے کے ساتھ، لہذا بنو عامر کے کچھ لوگ ملے تو اس شخص نے یعنی جو عمر بن امیہ تھے انہوں نے ان دونوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ اچھا، حالانکہ جو بنو عامر تھے ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا
اور معاہد ہونے کی وجہ سے ان کو قتل کیا جانا وہ گویا معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اور عمر بن امیہ کے علم میں نہیں تھا، اس لیے اس نے قتل کر دیا لا علمی میں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کی دیت دی جانی چاہیے، اور ہم دیت دیتے ہیں، کیونکہ مشترکہ معاہدہ یہود کے ساتھ بھی تھا، اور پھر ویسے بھی جو بنو نذیر ہیں ان کا بنو عامر کے ساتھ ان کا بھی آپس میں بڑا دوستانہ تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لے گئے ان کے پاس اس غرض سے کہ آپ جو ہے وہ اس دیت کا فیصلہ کروائیں کہ یہ دیت کس نے دینی ہے، اور پلان یہ تھا کہ ان سے یہ کہا جائے کہ چونکہ آپ کے قبیلے کے لوگ تھے اور ہم تو معاہد ہیں، تو کچھ دیت کا بندوبست آپ لوگ کریں اور کچھ دیت کا بندوبست ہم کرتے ہیں، تاکہ ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ورثاء ان کو دیت دے دی جائے۔ تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ جا کے جس جگہ بیٹھے تھے تو ان لوگوں نے پلان کیا، چونکہ یہ سارا کچھ پہلے ہی یہ معاہدہ اپنے طرف سے توڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی جو ہے وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے پورا پلان، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بزعم خود بڑے مضبوط لوگ تھے، کہ ایک تو قلعے مضبوط تھے، پھر امیر تھے، دولت مند تھے، پھر ان کے پاس جو اس وقت کی جو ٹیکنالوجی ہو سکتی تھی وہ بھی ان کے پاس تھی، اور پھر تیسری بات یہ کہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے ان کو مدد کا یقین دلایا تھا، اور پھر چوتھی بات یہ کہ جو منافقین مدینہ تھے انہوں نے بھی طے کیا ہوا تھا، عبداللہ بن ابی کا بڑا تعلق تھا ان کے ساتھ، اور عبداللہ بن ابی نے ان کو یقین دلایا تھا کہ اگر لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری طرف ہو کے لڑیں گے، اور ہم مسلمانوں کو، اور ویسے بھی وہ مسلمانوں میں تعداد سے زیادہ تھا، یہ قبیلہ ویسے ہی زیادہ تھا، ان کو کوئی بھی اگر نہ آتا مدد کے لیے تو بھی یہ قبیلہ زیادہ تھا۔ اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی، تو سب سمجھتے تھے کہ انہوں نے جانا کوئی نہیں ہے ادھر سے، اور نہ یہ جا سکتے ہیں، اور یہ تو لڑیں گے، اور ان کا بھی خیال یہ تھا کہ ہم لڑیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک تو یہ کہ جو آپ دیت کا فیصلہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے طے کر لیا کہ دیوار کے اوپر سے جو ہے وہ چکی کا پاٹ گرا دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں پہ گویا شہید کر دیا جائے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، اور ایک جماعت تھی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کے آ گئے، اور اس کے پھر بعد آپ نے فوج کشی کی۔ ایک یہ بھی ہے، اور جو پچھلی روایت میں عرض کر رہا تھا اس میں یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ معاہدے کی تجدید کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ 30 علماء اپنے بھیج دیں، 30 افراد بھیج دیں، ہم بھی اپنے 30 افراد بھیج دیتے ہیں، 30 علماء، تو آپس میں ڈسکشن کریں گے، اور ڈسکشن کر کے پھر دیکھیں گے کہ آپ سچے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہمارے علماء کو آپ سچے لگے تو پھر ہم آپ پر ویسے ہی مان لے آئیں گے، نہیں تو پھر ہماری جنگ ہوگی۔ کوئی اس طرح کا رویہ ان کا تھا۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مختلف روایتوں میں ہیں، لیکن ساری روایتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ان کا رویہ جو تھا وہ ایک معاہد قوم والا نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کی کوئی نہ کوئی صورت کرتے تھے، اور خاص طور پہ یہ والا موقع تو ایسا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہم مضبوط ہیں، اور یہ بنو قینقاع کے حوالے سے بھی ہمیشہ ان کا خیال یہ تھا کہ بنو قینقاع کو جو نکالا گیا ہے تو وہ تو کمزور لوگ تھے، ان کو نکال دیا گیا ہے، اور ہم تو بڑے تگڑے لوگ ہیں، ہم تو پورا مقابلہ کریں گے، اور جب ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اس طرح کا ان کا ایک گمان تھا، لہٰذا یہ ہے وہ پس منظر کہ جس کے تحت جو ہے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس خاص طور پہ اس کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں، اس میں اللہ کریم نے بنو نذیر کی جلا وطنی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اوورآل اگر ہم اس صورت کے مضامین کی بات کریں تو یہ اس صورت میں یوں کہہ لیجئے کہ جو منافقین اور کافرین ہیں ان کی ذلت اور پستی کی بات کی گئی ہے، اور صرف ان کی پستی اور ذلت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ساتھ اہل ایمان کی جو خصوصیات ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر آخر پہ دعوت فکر بھی دی گئی ہے جو آخری حصہ ہے، تو تاکہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، اور وہ چیزیں جس میں انسان آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور گویا دعوت فکر دی گئی ہے۔ لہذا پہلی جو 5 آیات ہیں اس میں بنو نذیر کی جلا وطنی کے حوالے سے بات ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 10 تک جو ہے
وہ اموال فے کی تقسیم کس طرح سے ہونی ہے، اموال فے کیا ہیں وہ آگے ذکر آئے گا، پھر اس میں گردش دولت کے اصول کے طور پر اموال فے کی تقسیم ہے، پھر اسی طرح حجیت حدیث کے مضامین بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور پھر فے کے حقداروں کی تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ پھر آیت نمبر 11 سے 17 تک جو منافقین کا کردار ہے، اور منافقین کا خاص طور پہ جو یہود سے گٹھ جوڑ تھا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور منافقین کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ یہود سے روابط ختم کر لیں، ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یہودیوں سے روابط ختم کر لیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہے۔ تو آیت نمبر 18 سے 24 یہ جو آخری حصہ ہے، اس میں میں نے عرض کیا دعوت فکر ہے، دعوت توحید، اللہ تعالیٰ کی جو توحید صفات ہے، یا یوں کہہ لیجئے توحید اسماء و صفات، اس کی طرف خصوصی جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے، اور ایسی آیات موجود ہیں جو انسان کو محاسبہ نفس کی تلقین کرتی ہیں۔ تو یہ ہے مضامین کا خلاصہ، اور اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ پاک ہونا بیان کیا یا تسبیح بیان کی، پاکی بیان کی، پاکیزگی بیان کی، للہ اللہ کی، ما فی السماوات وما فی الارض، ہر اس چیز نے جو زمین میں ہے، آسمان میں ہے، اور ہر اس چیز نے جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ذات غلبے والی اور حکمت والی ہے۔ اچھا جی، یہ ایگزیکٹلی یہی آیت جو ہے وہ سورۃ الحدید کی پہلی آیت بھی ہے، اس لیے یہاں سورہ حدید کی پہلی آیت میں اور اس آیت میں صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور یہاں ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسبحات ہیں، اور مسبحات ان ساری صورتوں کو کہا جاتا ہے جس کی پہلی آیت کے اندر کسی نہ کسی طرح سبحہ کا یا سبحان کا ذکر ہے، لہذا سبحہ کا ذکر بھی ہے، یسبحو کا ذکر بھی ہے، اور اسی طرح سبحان کا ذکر بھی ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے سبحان، اور اسی طرح یہ جو سورہ اعلیٰ ہے اس میں سبح آتا ہے، تو اس میں امر ہے۔ تو یہ جس میں سبحان آیا، جس میں سبح آیا، جس میں یسبح آیا، جس میں سبح آیا، یہ ساری کی ساری مسبحات کہلاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی بات ہوئی ہے۔ تسبیح کے حوالے سے میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں کہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرنا، اور جب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو نجاست سے پاکیزگی ہوتی ہے، یا کسی چیز کو نجاست لگی ہوئی ہو تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تسبیح وہ پاکیزگی نہیں ہوتی، تسبیح وہ پاکیزگی ہوتی ہے کہ جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، یعنی جملہ عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ عیب ہوتا ہے خرابی، اور نقص ہوتا ہے کمی، گویا اللہ کی ذات ہر طرح کی کمی اور ہر طرح کی خرابی سے پاک ہے، یہ معنی ہے سبحان اللہ کا۔ اور جب ہم کہتے ہیں سبح للہ، پاکیزگی بیان کی، تو یہ سبح آئے یا یسبح آئے، یسبح میں یسبح مضارع ہے، اور مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کے معنی شامل ہوتے ہیں، اور سبح ماضی ہوتا ہے، اور ماضی کے صیغے میں کہ اس نے پاکیزگی بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں بھی، ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ رہ گیا یہ فرق کہ ما فی السماوات والارض اور ما فی السماوات وما فی الارض، یہ بڑا ایک لطیف سا فرق ہے، اور اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرق یہ ہے کہ جہاں کہیں بعد والی آیات میں زمین و آسمان کی کسی مشترکہ حقیقت کا تذکرہ ہوا ہے تو ما فی السماوات والارض آیا ہے، اور اگر اس آیت کے بعد والی آیات میں کسی ایسے واقعے کا ذکر ہے یا کسی ایسی حقیقت کا ذکر ہے جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو زمین کو الگ مخصوص کرتے ہوئے اور الگ خصوصیت کے ساتھ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کہا گیا۔ لہذا یہ فرق ہے، جہاں کہیں مشترکہ حقیقت کا تذکرہ ہے تو ما فی السماوات والارض کہا گیا ہے، اور جہاں کہیں زمینی حقیقت کا تعلق ہے اس آیت کے بعد تو وہاں وما فی الارض کہا گیا ہے کہ زمین کی ہر چیز اور
آسمان کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. چونکہ یہاں پہ بنو نذیر کے جلا وطن کیے جانے کا واقعہ ہے اور وہ ایک زمینی واقعہ ہے، اس لیے وہ ما فی الارض آیا ہے کہ زمین کی ہر چیز بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اصل میں یہ چوٹ ہے مشرکین کے اوپر کہ تم لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، جبکہ اللہ کی توحید کی سبحان ہونا ہر قسم کے شرک سے بھی پاک ہونا، کیونکہ وہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے. تو جو اولاد ہوتی ہے، جو باپ ہوتا ہے، جو رشتے ہوتے ہیں، جو سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، جو کسی شخص کو جتنا بھی عملہ ضرورت ہوتی ہے، جو کچھ بھی کسی کی ضرورت ہے وہ عیب اور نقص کی بنیاد پر ہوتی ہے. یا کسی میں نقص ہوتا ہے یا کسی میں عیب ہوتا ہے، یا خرابی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو شامل کیا جاتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. لہذا کسی کے پاس اولاد اس کو ملتی ہے تو کہتا ہے مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی کمی ہے میری زندگی میں جب اولاد مل گئی. تو جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یا خامی کو دور کرنے کے لیے یہ سارے رشتے، یہ سارے تعلق بنتے ہیں. اس ذات میں نہ خامی ہے نہ کمی ہے، لہذا اس کو نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے نہ کسی سفارشی کی ضرورت ہے، کسی کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. نہ اوپر کوئی لڑی ہے نہ نیچے کوئی لڑی ہے، نہ برابر پہ کوئی ہے، اس کو کسی سے واسطہ ہی کوئی نہیں، سب سے بے نیاز ہے. اچھا، اس لیے فرمایا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب وہ مختلف قسم کے شرک کا ارتکاب کرتے تھے تو ان کو یہ چوٹ، یہ بار بار مسبحات کے اندر یہ ایک گویا ان کے اوپر طنز کیا گیا ہے کہ تم انسان ہو کر فکر و شعور کے مالک ہونے کے باوجود تم اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، جبکہ ساری کائنات تو اللہ کی توحید کو مانتی ہے اور ساری کائنات تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی. اللہ. اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جب ہم نے سورہ حدید کی پہلی آیت پڑھی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو آدم کا بیٹا ہے نا، اس نے مجھے جھٹلایا ہے اور اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا. اس نے مجھے گالی دی ہے اور اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا. اللہ اکبر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ لن یعیدنی کما بدانی، جس طرح اللہ نے مجھے پہلے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے کوئی نہیں پیدا کرے گا. جو بعث بعد الموت کو جھٹلاتا ہے وہ دراصل اللہ کو جھٹلاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. بھلا بندہ سوچے تو صحیح کہ دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. اصل مشکل تو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو آسان ہے. تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا وہ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلاتا ہے. اور جہاں تک گالی دینے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جب یہ کہتا ہے نا فَأَمَّا شَتْمُهُ عَلَيَّ، میرے اوپر گالی دینا، مجھے گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے. جب یہ اللہ کی اولاد کہتا ہے تو یہ اصل میں اللہ کو گالی دینے کے مترادف. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں، انا الاحد الصمد، میں اکیلا ہوں اور بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا نہیں ہے اور نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو گویا یہ وہ بات ہے کہ جو کفار مکہ ہے وہ جھٹلا رہے ہیں اللہ کو، کفار اور جو مشرکین مدینہ ہیں وہ بھی جھٹلا رہے ہیں اللہ کو، اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتا ہے ان کو کہ زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے.
گویا تم تسبیح بیان کرو یا نہ کرو، اور یہ ان کے اوپر طنز بھی ہے اس بات کا کہ جس چیز کی سمجھ پتھروں کو، شجر و حجر کو، ہر چیز کو سمجھ آ گئی، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر خاص طور پر چونکہ آگے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس واقعے کے سے پہلے یہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ آیت بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا ہے، یہ لوگوں نے نہیں کیا، یہ انسانوں نے کیا، اللہ نے کیا ہے۔ ایک تو سبحان ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور دوسری بات وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز کا مطلب ہے غلبے والا، جس کا ہر چیز کے اوپر ڈومیننس ہے، اور یہ ڈومیننس جس کے اوپر، جس کو ہر چیز کا غلبہ حاصل ہو، تو پھر وہ جس کو مرضی رگڑ دے، جس کو مرضی جو مرضی کر دے۔ لیکن فرمایا الحکیم، وہ دانا بھی ہے، حکمتوں والا ہے۔ ایسے ہی ہر شخص کو بلا جواز، کسی کو صرف اس وجہ سے کہ میرے پاس طاقت ہے وہ رگڑتا پھرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ عزیز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان طاقتوں کا اور اس غلبے کا جو اظہار ہے اللہ تعالیٰ وہ اس جگہ پہ کرتا ہے جس جگہ وہ چاہتا ہے، اور جس جگہ کوئی حکمت اور جواز ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی لاٹھی بلا جواز نہیں ہے۔ اللہ کی لاٹھی جو ہے، یہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے اس وقت کے ایک بہت بڑے افسر نے بات کی تھی کہ کسی اور حوالے سے، یعنی کسی واقعے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے فلاں نے کہا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس کو، یعنی اس افسر کو، اس کی کسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کسی کمزور نے کہا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یعنی تم تیار رہو، اللہ تعالیٰ نے تم سے بدلہ لینا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا، اب یہ بات اس نے میرے پاس کہی، میں نے خود سنی اس سے، اس نے کہا میں نے اس کو کہا، مظلوم کو، کہ اللہ کی لاٹھی صرف بے آواز نہیں ہے، بے جواز بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دلیل اس کی اس نے یہ دی کہ دیکھو تم مظلوم ہو، تمہارا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو بے گناہ ہو تم، اور تمہارے اوپر اتنی سختیاں اور مصیبتیں آئی ہیں، اور تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی لاٹھی صرف بے آواز نہیں ہے، بے جواز بھی ہے۔ یہ دلیل اس نے دی۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اس کی جو طاقت کا استعمال ہے وہ دنیاوی ظالموں کی طرح اور دنیاوی غالبوں کی طرح، جس کو تھوڑا سا اختیار مل جائے تو وہ دندناتا پھرتا ہے شہروں کے اندر، اور لوگوں کے اوپر بمباری کر کے، لوگوں کو تباہ و برباد کر کے وہ خوش ہوتا پھرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر طرح کا غلبہ رکھنے والی ذات ہے، فرمایا وہ الحکیم ہے۔ یہاں اس دنیا میں اندھیر نگری نہیں ہے، یہ جو اندھیر نگری انسانوں نے مچائی ہوئی ہے، اللہ کے نظام کے اندر کوئی اندھیر نگری نہیں۔ اللہ کے نظام کے اندر حکمتیں ہیں، اللہ کے نظام کے اندر جواز ہے، اللہ کے نظام کے اندر جسٹیفیکیشن ہے، اللہ کے نظام کے اندر اتمام حجت ہے۔ لہٰذا اگر بعد میں آنے والا واقعہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ کسی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، کوئی نکالا جا رہا ہو، کوئی نکالنے والا ہو، جتنے بھی واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حکمتیں اس کی اپنی ہیں، اس کو معلوم ہے۔ آپ کو کوئی چیز معلوم ہو چاہیے نہ معلوم، اللہ تعالیٰ کو ساری حکمتیں معلوم۔ لہذا اشارہ اس میں اس واقعے کی طرف یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے سے یا صحابہ کے کرنے سے یہ نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو ہوا ہے۔ اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکی تھی نا مٹی یا ریت، تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی بات هو الذی، پہلے بتا کے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، ساتھ ہی کلام کو جوڑ دیا۔ هو الذی، وہی ذات ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں، الذین کفروا، ان لوگوں کو جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر لوگ تھے، من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکالا، لاول الحشر، لاول الحشر،
حشر کے بارے میں میں نے بتایا آپ کو کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ نکالنا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب اکٹھا کرنا بھی ہوتا ہے. اصل معنی ہے اکٹھا کر کے ہانک دینا، اصل مسئلہ تو یہ. لہذا آپ لأول الحشر کا معنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلی دفعہ نکالنے کے وقت، اور لأول الحشر کا معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے اکٹھ کے وقت، یعنی پہلے اکٹھ کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر فوج کشی کی، تو پہلی فوج کشی جو کی ہوئی تھی کوئی ادھر ادھر سے کمک نہیں آئی، تو جو آپ کا ان کے اوپر فوج کشی کرنا تھا، جو پہلا اکٹھ تھا، اور ان لوگوں نے بھی آپ اپنے اکٹھ کیا ہوا تھا، تو یہ جو پہلا اکٹھ تھا اسی پر ان کو شکست ہو گئی. نہ وہاں لڑائی ہوئی، نہ وہاں پہ کوئی آپس میں تلواریں چلیں، کچھ بھی نہیں ہوا. پہلے اکٹھ ہونے پر ہی ان کو گھروں سے نکلنا پڑا. گویا فوراً ہی فیصلہ ہو گیا، اگرچہ اس میں کئی دن لگے زمانی اعتبار سے، لیکن اول الحشر کا پہلا معنی ہوگا، اور مفسرین نے یہی معنی زیادہ تر کیا ہے کہ پہلی مڈ بھیڑ، پہلا مقابلہ، پہلا اکٹھ جو ہی ہوا تو پھر یہ وہاں سے ان کو نکلنا پڑا. لیکن اگر اس کو یوں کہیں کہ لأول الحشر کا مطلب پہلی دفعہ نکالنا ہے، تو پہلا حشر یہ تو نہیں ہے، پہلے تو بنو قینقاع کو ہو چکا ہے. اگر زمانی ترتیب سے دیکھیں تو زمانی ترتیب سے تو پہلے بنو قینقاع کا جو ہے وہ نکالا جانا وہ واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے. تو پھر اس کو اول الحشر کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا، ایک تو اس میں نے عرض کیا کہ اس کا معنی پہلا اکٹھ ہے، یعنی جب پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوا تو اس کے بعد ان کو شکست ہو گئی اور ان کو نکلنا پڑا. دوسرا یہ کہ اگر اس کو ان معنوں میں لیں کہ پہلی دفعہ نکالا جانا، تو جو بنو قینقاع کو نکالا تھا وہ اس طرح سے اجتماعی طور پر پہلی دفعہ نہیں نکالے گئے تھے. وہ جو نکالے گئے تھے تو وہ فردن فردن وہاں سے نکلے تھے، اور ان کو کوئی اس طرح کا طے نہیں ہوا تھا کہ فوراً یہ نکل جائیں اور اپنا سب کچھ کوئی خالی کر دیں. کوئی ایسا پلان تیار نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ فردن فردن نکلے. کوئی شام چلے گئے، کوئی خیبر چلے گئے، کوئی یعنی مختلف علاقوں میں بکھر گئے اور خیبر میں بھی گئے، لیکن وہ اس طرح سے ایک اکٹھ کے طور پر نہیں گئے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بنو قینقاع جو تھے وہ اتنے مضبوط تھے نہیں جتنے مضبوط بنو نذیر تھے، لہذا اس کو اول الحشر کہا گیا ہے. اور جو اہل تفسیر ہیں، علماء اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس کو اول الحشر اس لیے کہا ہے یہودیوں کے نکالے جانے کے اعتبار سے. تینوں قبائل جو ہیں، ان تینوں کا نکالا جانا یہ اول الحشر ہے. قینقاع کا بھی، نذیر کا بھی اور قریظہ کا بھی، تینوں کا نکالا جانا اول الحشر ہے. کیونکہ پہلی دفعہ یہ نکالے گئے تو مدینہ سے نکالے گئے، اور پھر دوسری دفعہ خیبر سے بھی نکال دیے گئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر حملہ کیا تو اس وقت تو ان کو نہیں نکالا گیا، اس وقت تو ان کے وہاں پہ معاہدہ ہو گیا اور انہوں نے خراج دینا قبول کر لیا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں سے بھی نکال دیے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دوسرا حشر تھا وہ بعد میں ہوا ہے، یہ پہلے حشر کا سلسلہ چل رہا تھا، اور پہلے حشر میں یہ تھا. تو گویا دونوں معنوں میں جب ہم حشر لیتے ہیں، نکالے جانے کے اعتبار سے بھی یہ اول الحشر ہے اور اکٹھ ہونے کے اعتبار سے بھی یہ اول الحشر ہے. اس لیے اللہ کریم نے اس کو فرمایا کہ یہ جو نکلے ہیں نا، یہ خود نہیں نکلے، نہ تم نے نکالا ہے. هو الذی اخرج، هو الذی، وہ ذات ہے جس نے نکالا الذین کفروا من اہل الکتاب، ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلی بار نکالنے کے وقت. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.